السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں داستان حیات بائی زہرا بنت خالد پارٹ 7۔ بابا، حیات تیزی سے شاہر کے گلے لگی تھی جنہیں ہوش آ چکا تھا۔ آرام سے بیٹا، افتخار جو حیات کو اندر لائے تھے بولے، اور وہ باپ کا ڈرپس میں جکڑا ہاتھ پکڑے ان کا چہرہ تکتی بے آواز آنسو بہائے جا رہی تھی۔ بس بیٹا، کیا ہو گیا ہے؟ ٹھیک ہوں میں۔ شاہر کی تھکی ماندی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ یہ وہ آواز تو نہیں تھی جس میں ہمیشہ ایک زندگی سے بھرپور چمک اور خوبصورتی ہوتی تھی۔ حیات اٹھو، اب تم گھر چلو گی واصف بھائی کے ساتھ، آیان نے آ کر اطلاع دی۔ نہ جانے کیا تھا اس کے لہجے میں۔ شاہر نے آنکھیں کھول کر گہری نظروں سے آیان کو دیکھا جو بہت بڑا بڑا اور بدلا بدلا محسوس ہوا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی، میں بابا کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ حیات نے سختی سے آنسو پوچھ کر نفی میں سر ہلایا تو آیان نے بے بس نگاہوں سے افتخار کی جانب دیکھا۔ بیٹا، کل کا آپ نے کچھ نہیں کھایا، کمزوری ہو جائے گی، اور ویسے بھی کھانا کھا کر فریش ہو کر آ جانا۔ آپ عبداللہ لوگوں نے بھی ملنا ہے اب۔ افتخار نے پیار سے پچکارتے ہوئے کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ گئی اور شاہر کا ہاتھ چوم کر ایک نظر باپ پر ڈال کر کمرے سے نکل گئی۔ خالو یار، آپ ایسے بیمار ہو جاؤ گے تو میری شادی پر ڈانس کون کرے گا؟ آیان شاہر کے پاس حیات کی چھوڑی جگہ پر بیٹھتے ہوئے انہیں ہنسانے لگا۔ سچ تو یہ تھا کہ اس کا شاہر کے ساتھ خود بھی بہت پیار تھا اور وہ بس اب اس ماحول میں انہیں ہنسانا چاہتا تھا۔ شاہر تھکے انداز میں ہلکا سا ہنسے، مگر سر میں درد کی ٹھیس اٹھنے کی وجہ سے وہ ہنسی تکلیف کے آثار میں بدل گئی۔ پھر انہوں نے اپنی تھکی ماندی آواز میں اسے مخاطب کیا، آیان۔ وہ جواباً پوری طرح متوجہ ہوا۔ افتخار بھی شاہر کی دوسری جانب بیٹھ گئے۔ افتخار، میں تمہاری موجودگی میں حیات کی ذمہ داری آیان کو سونپتا ہوں۔ اس واقعے کے بعد مجھے میری زندگی کا بھروسہ نہیں۔ شاہر مخاطب افتخار سے تھے، مگر دیکھ آیان کو رہے تھے جس کی سانسیں لمحے بھر کے لیے تھمی تھی۔ کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ اس کے چہرے پر سایہ سا گزرا، چوری پکڑے جانے کا ڈر سا گزرا۔ شاہر، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ حیات میری ہی بیٹی ہے، اور رہی بات تمہاری تو اللہ تمہیں لمبی زندگی سے نوازے، آمین۔ افتخار کی بات پر آیان نے زیر لب آمین کہا، مگر وہ ابھی تک خاموش تھا۔ اسی وقت زین اندر آیا۔ آیان، یہ عمیر کا فون ہے۔ زین فون پکڑا کر کمرے سے نکل گیا۔ سب شاہر سے پہلے ہی مل چکے تھے۔ حیات روتے میں سو گئی تھی تو کسی نے اسے نہیں اٹھایا۔ پھر شاہر کے کہنے پر اسے اٹھایا گیا اور ملنے لے کر آئے۔ آیان فون اٹھاتا ایک طرف ہو گیا۔ السلام علیکم عمیر، آیان نے گہری سانس بھر کر کہا۔ جانتا تھا آگے جو باتیں سننے کو ملنے والی تھی، کیونکہ افتخار کے کہنے پر کسی نے عمیر کو اطلاع نہیں دی تھی کہ خواہ مخواہ اکیلا وہاں پریشان ہوگا۔ آیان، اتنی بڑی بات ہو گئی اور کسی نے مجھے بتانا مناسب نہیں سمجھا، حد ہو گئی ہے، مجھے کم از کم تم سے یہ امید نہیں تھی۔ دوسری طرف عمیر نے سلام کا جواب دیے بغیر غصے سے کہا تو آیان نے لمحے بھر کے لیے فون کان سے دور کر کے ساز بھری اور مدافعانہ انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، پاپا نے منع کیا تھا عمیر یار، واصف بھائی نے بھی روک دیا تھا۔ اس واسی سے تو میں پوچھ لوں گا، تمہارا موبائل کدھر ہے؟ اٹھا کیوں نہیں رہے تھے کال؟ عمیر نے اگلا سوال جھاڑا تو آیان نے جواباً کہا، یار اس کی چارج نہیں ہے، ڈیڈ پڑا تھا، حیات کے ہاتھ گھر بھجوایا ہے، چارج ہوگا تو ساتھ لے آئے گی۔ حیات ٹھیک ہے نا؟ عمیر نے فکر مندی سے پوچھا۔ سبھی جانتے تھے وہ شاہر کے معاملے میں کس قدر حساس تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، لو خالو سے بات کر لو۔ آیان نے گلا کھنکار کر جواب دیا اور شاہر کے کان سے موبائل لگایا۔ وہ جیسے اپنا دامن بچا رہا تھا حیات کے بارے میں بات کرنے سے۔ ایسا کیوں تھا؟ شاید یہ ڈر تھا کہ اس کی چوری نہ پکڑی جائے۔ عمیر اگلے روز کسی کو بغیر اطلاع دیے پاکستان آ چکا تھا۔ ایک ہفتے بعد شاہر کو ہسپتال سے منتقل کر دیا گیا تھا۔ اب ان کی طبیعت میں کافی ٹھہراؤ تھا اور گھر کا ماحول بھی قدرے بہتر تھا۔ اس میں بڑا ہاتھ حاذق اور عمیر کا تھا۔ وہ سب کو چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے ہنسانے کی کوشش کر رہے تھے۔ واحد حیات تھی جو کسی موقع و مذاق پر ہنسی تو دور مسکرائی بھی نہ تھی۔ وہ ان سب سے الگ باپ کے پاس بیٹھی تھی۔ شاہر بلوچ دوائیوں کے زیر اثر سو رہے تھے اور حیات انہیں دیکھتے ہوئے سوچوں میں غرق تھی۔ واصف کے بلانے پر وہ باہر آئی تھی۔ سب آج شاہر ولا میں جمع تھے سوائے زین اور زینب کے۔ وہ واپس اسلام آباد جا چکے تھے۔ عثمان بھی یہیں موجود تھے جنہیں افتخار نے اب واپس بھجوا دیا تھا۔ بیٹا، کلاسز کب سے سٹارٹ ہو رہی ہے؟ افتخار نے حیات سے پوچھا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ حیات سب سے بات کرے، کیونکہ وہ اس ہفتے کے اندر خاموش سی ہو گئی تھی، خود میں گھل کر رہ گئی تھی۔
پتہ نہیں خالو، میں نے پتہ ہی نہیں کیا، نہ ہی موبائل چیک کیا، حیات نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ اس نے جیسے خود بھی اپنی آواز کافی دیر بعد سنی تھی۔ افتخار کچھ کہنے ہی لگے تھے کہ ان کا فون بجا۔ ہاں نواز، خیریت؟ اوہ اچھا، چلو ہم پہنچتے ہیں۔ افتخار نے فون رکھا اور واصف سے مخاطب ہوئے۔ واصف، نواز کا فون تھا۔ آفس فوراً پہنچنا ہوگا، بہت امپورٹنٹ ڈیل ہے، اسے فائنلائز کرنا ہے، اور ایک مسئلہ بھی ہو گیا ہے، چاچو بھی ایک ہفتے سے بزنس سنبھال رہے ہیں، اتنا برڈن ہوگا ان پر، چلے چلتے ہیں۔ واصف نے اٹھتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی ٹیبل سے موبائل اور گاڑی کی چابی اٹھائی۔ جنت بھی ساتھ ہی نکل رہی تھی۔ میں رات کو آؤں گا بیٹا، تم پریشان مت ہونا، اب شاہر بہتر ہے، اور کالج جوائن کرو۔ افتخار اسے نرمی سے سمجھا کر سر پر پیار کرتے نکل رہے تھے کہ اچانک کچھ یاد آنے پر پلٹے اور ایان سے مخاطب ہوئے۔ برخوردار، تمہاری چھٹیاں مزید کتنی ہے؟ کل صبح نکل رہا ہوں، ایان نے جواب دیا اور صوفے پر پڑا کشن گود میں رکھا۔ افتخار سر ہلا کر نکل گئے۔ کس چیز کی چھٹیاں؟ ہانی نے پوچھا تو حیات نے کہا، تم آج کل کیا کر رہے ہو؟ بتایا ہی نہیں۔ حیات واقعی جاننا چاہتی تھی اور وہ اس کی بات پر پہلو بدل کر رہ گیا۔ جب کر لوں گا تب بتاؤں گا، تحمل سے جواب دیتا وہ اسے دیکھنے لگا جو اس ایک ہفتے میں بدل کر رہ گئی تھی، خود سے لاپرواہ اور ہر وقت گہری سوچوں میں ڈوبی ہوئی۔ واہ، کیوں؟ حیات نے چنبے سے پوچھا۔ امید تو یہی تھی کہ باقی پورے خاندان کی طرح بزنس کی کسی شعبے میں رفع دفع ہو جائے گا، تم جیسی چپکلی کی نظر لگ سکتی ہے، ایان نے پہلے والا انداز اپنایا تو حیات نے تیور چڑھایا اور زبان کے جوہر بھی دکھائے۔ بندر، چھچندر، جنات کے سردار۔ وہ ایک ہی سانس میں اسے کافی القابات سے نواز گئی تھی اور ساتھ اس کے کندھے پر مکہ بھی جڑ گئی تھی، جس پر وہ کررہ اٹھا اور کندھا مسلنے لگا کیونکہ حیات کے ہاتھ میں موجود انگوٹھی اسے بری طرح لگی تھی۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ دونوں اتنی تمیز سے بیٹھے بات کر رہے ہیں اور ابھی میں نظر اتارنے ہی لگا تھا کہ دونوں پھر شروع ہو گئے۔ عمر کہا لگا کر کہتا حاذق کے ہاتھ پر ہاتھ مار رہا تھا۔ اس کی شکل ہی نہیں ہے کہ اس سے تمیز سے بات کی جائے۔ واہیات۔ حیات نے واہیات کہا تو اچانک اسے ایان کی وہ بات یاد آ گئی جس میں اس نے بتایا تھا کہ واہیات لفظ نکلا کیسے تھا۔ حیات کی ہنسی نکلی تھی۔ وہ اسے ہنستا دیکھ کر سب نے ایک دوسرے کی طرف مطمئن انداز سے دیکھا کہ شکر کر مشن کامیاب ہوا۔ کتنے عرصے بعد ہم ملے ہیں یار، واصف بھائی کی شادی پر ملے تھے، 6 یا 7 ماہ ہو گئے ہیں، حاذق نے کہا تو آیت جواباً کہنے لگی، ہاں اور اس مرتبہ جیسے ملے ہیں ہم سب، میں دعا کرتی ہوں کہ کبھی دوبارہ ایسی سچویشن نہ آئے۔ آیت نے سر جھٹکتے ہوئے کہا تو عمیر نے کہا، نہ ہم نے کوئی ہنگامہ کیا اس بار اور نہ ہی کوئی پنگا لیا۔ عمیر کے کہنے پر ہانی نے اضافہ کیا، نہ ہی کوئی گیمز کھیلی، نہ ہی کوئی چیلنجز کیے۔ ہانی کے کہنے پر بینش نے بھی اضافہ کیا، نہ ہی کوئی ولاگ بنایا اور نہ ہی کوئی تصویر۔ بینش کی بات پر ایان نے بھی اضافہ کیا، نہ ہی کسی کو تنگ کیا اور نہ ہی کوئی جھگڑا ہوا۔ ایان نے حیات کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ ہنس دی۔ سب نے پھر سے شکر ادا کیا۔ تمہارا جھگڑنے کا موڈ ہے؟ حیات نے چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر استفسار کیا۔ ایان نے کہا، حالانکہ 2 سیکنڈ پہلے ہی لڑائی ہوئی تھی، جھگڑنے کے لیے موڈ کی کیا ضرورت؟ بے نیازی سے کندھے اچکا کر کہا تھا۔ بات سنو، آج ہم لوگ اکٹھے ہیں اور بابا بھی الحمدللہ اب ٹھیک ہے، نہیں معلوم کہ دوبارہ کب سب ایک ساتھ ایسے اکٹھے ہوں، کیوں نہ میں 2 دن تک واپس جا رہا ہوں، جنت بھابھی اور واصف بھائی ویسے ہی بزنس میں بزی ہوتے ہیں، ایان کو بھی دوبارہ چھٹی نصیب ہو یا نہ ہو، حاذق نے بھی کچھ عرصے بعد بزنس میں آ جانا ہے، حیات، ہانی اور آیت نے بھی اسٹڈی میں بزی ہو جانا ہے، اور کوئی شادی بھی نہیں آ رہی اتنی جلدی۔ عمیر نے اتنی لمبی تقریر کے بعد سانس لیا تو حیات نے پوچھا، تو یہ کہ آج شام کزنس کے نام، کیا خیال ہے؟ عمیر نے کہا تو حاذق بدمزہ ہوا، اتنی لمبی تقریر کیوں کی عمیر یار، ایسے ہی کہہ دیتے رت جگا کرنا۔ ابھی عمیر کچھ کہتا ایان بولا، رت جگا تو ممکن نہیں، میں آج رات واپس جاؤں گا گھر، صبح نکلنا ہے مجھے۔ ایان کے کہنے پر حیات نے پھر پوچھا، تم نے جانا کدھر ہے؟ یہ چھوڑو، کچھ اور سوچو کیا کیا جائے۔ ایان نے بات بدل دی تھی، آؤ لوڈو کھیلتے ہیں، جو ہارے گا اس کی طرف سے پیزا پارٹی۔ آیت نے کہا تو حیات نے ٹوکا، 1 منٹ۔ وہ سب کو باری باری گننے لگی، 8 لوگ ہیں ہم اور 4 لوگوں والی گیم کیسے کھیلیں گے؟ اس نے استفسار کیا تو بینش بولی، میں نہیں کھیل رہی، میں بس دیکھوں گی۔ بینش نہ کھیلتی تو عبداللہ کیسے کھیل لیتا؟ تو عبداللہ بھی گویا ہوا، اور میں بس ویڈیو بناؤں گا آپ کی پوری گیم کی۔ پھر بھی 6 ہے، ایان نے کہا۔
میں اور حاضی کھیل لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، عمیر نے کہا تو ہانی بھی گویا ہوئی۔ میں بھی آیت یا حیات کے ساتھ کھیل لوں گی، ویسے بھی مجھے بورڈ گیمز زیادہ پسند نہیں۔ سب نے تائید کی اور اٹھ کر حیات کے کمرے میں چل دیے۔ ابھی وہ کھیل ہی رہے تھے کہ سعدیہ بیگم آئی اور لاریب، ماہا اور علیزے کے آنے کی اطلاع دی۔ ہانی تم میری جگہ کھیلو، میری دوستیں آئی ہیں، میں مل لوں۔ حیات کہہ کر اٹھی تو حاذق چمکتی آنکھوں سے گویا ہوا، وہی نا جو ہاسپٹل بھی آئی تھی۔ شاہر کے ایکسیڈنٹ والے روز بینش نے لاریب کو اطلاع دی تھی اور وہ ہسپتال آئی تھی۔ حاذق اسی دن کا ذکر کر رہا تھا۔ ہاں وہ لاریب تھی، اب ماہا اور علیزے بھی آئی ہے، حیات نے عام سے انداز میں کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے آیان نے حاذق کو گھورا، تم باز آ جاؤ حاذق۔ حاذق نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ السلام علیکم۔ حیات سٹنگ ایریا میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو ہماری جان؟ لاریب نے گلے ملتے ہوئے کہا۔ سعدیہ بیگم جوس اور کافی زیادہ اسنیکس لے آئی تھی۔ نفیسہ اور سامیہ بھی وہیں بیٹھی تھی۔ حیات باری باری تینوں دوستوں سے بھی گلے ملی۔ دوستو، یہ میری خالہ ہے مسز نفیسہ میر، اور یہ بھی میری خالہ ہے مسز سامیہ میر، اور میری ماما کا تو پتہ ہی ہے، مسز سعدیہ بلوچ۔ حیات نے مزے سے کہا تو وہ سب ہنس دیے۔ وہ ہر حد تک ان کے سامنے نارمل رہنا چاہتی تھی، ورنہ لاریب لوگوں کو دیکھ کر ہی اس کے آنسو گلے میں اٹک گئے تھے۔ السلام علیکم۔ لڑکیوں نے مل کر دوبارہ تینوں خواتین کو سلام کیا تو تینوں نے سلام کا جواب دیا اور نفیسہ بولی، وعلیکم السلام بیٹا، ہمیں تو بتاؤ اتنی پیاری بچیوں کے نام کیا ہے؟ جی جی ضرور، حیات نے کہہ کر باری باری تینوں کا تعارف کروایا۔ یہ ہے لاریب مزمل عرف اماں وڈی، یہ ہے ماہا جاوید عرف ماہی، یہ ہے علیزے ہاشم عرف چشماٹو۔ اس کے تعارف پر سب ہنس دیے۔ چلو آپ لوگ باتیں کرو، میں تمہارے بابا کو دیکھ لوں، اٹھ گئے ہوں گے۔ سعدیہ کہہ کر اٹھنے لگی، اس سے پہلے ہی لاریب بولی، ہم لوگ بس انکل ہی کا پتہ لینے آئے ہیں۔ ماہا اور علیزے ضد کر رہی تھی کہ چلتے ہیں۔ لاریب کے کہنے پر سعدیہ انہیں ماسٹر بیڈ روم کی طرف لے گئی، جہاں شاہر بلوچ بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ ارے بابا آرام کیا کرے، کیوں پڑھتے ہیں یہ کتابیں؟ حیات نے فوراً کتاب باپ کے ہاتھ سے لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دی، ایک تو وہ ان کی کتابوں سے بہت تنگ تھی۔ بیٹا ٹھیک ہوں میں اب الحمدللہ، شاہر نے محبت سے کہا تو حیات نے کہا، آؤ دیکھیں کون ملنے آیا ہے آپ سے۔ میری تینوں دوستیں، آپ کو تو پتہ بھی ہے سب کا، وہ خوشی سے بولی۔ شاہر کو واقعی تینوں کا معلوم تھا، کیونکہ وہ ان کی قصے سناتی رہتی تھی اور تصاویر بھی دکھاتی رہتی تھی، اور لاریب تو ہسپتال ملنے بھی آئی تھی، مگر وہ مل نہیں سکے تھے اس سے۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ تینوں نے ایک زبان کہا، جیسے بہت ٹریننگ کی ہو تینوں نے۔ وعلیکم السلام، اللہ کا کرم ہے، آپ سب کیسے ہو بیٹا؟ شاہر نے نرمی سے کہا۔ وہ تینوں سامنے موجود صوفے پر بیٹھ چکی تھی اور حیات باپ کے برابر میں بستر پر بیٹھ گئی۔ ہم بھی ٹھیک ہیں انکل، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سے بھرپور لمبی زندگی عطا فرمائے۔ لاریب نے حیات کے سے انداز میں کہا تو سب نے زیر لب آمین کہا۔ پھر وہ تینوں مسلسل شاہر بلوچ کو ہنسانے لگی۔ علیزے کی معصومیت سے بھرپور باتیں ویسے ہی ہنسنے کے لیے کافی تھیں۔ اوہ واہ، یہاں تو بہت رونق لگی ہے۔ حاذق اندر آیا تو سب کو سلام کر کے کہنے لگا، میں بس خالو کو دیکھنے آیا تھا۔ حاذق نے حیات کی گھوری پر صفائی پیش کرنا چاہی تھی۔ یہ حاذق ہے، حاذق نواز میر، سامیہ خالہ کا بیٹا، حیات نے تعارف کروایا۔ اور ہاں حاجی، مجھے معلوم ہے تم کسے دیکھنے آئے تھے، حیات نے چبا چبا کر کہا تو وہ جھیپ گیا اور ایک ادا سے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ حیات نے دل میں اسے شوخہ کا لقب دیا تھا۔ حیات پھر تینوں کو اپنے کمرے میں لے آئی اور سب کزن سے ملوایا۔ وہ تینوں کچھ دیر بعد چلی گئی تو حیات گیم میں واپس آئی، مگر بدقسمتی سے وہ ہار گئی تھی۔ حیات آپی، اللہ میاں کا پکا وعدہ، میں دیکھ رہی تھی عمیر بھائی اور حاذق چیٹنگ کر رہے تھے۔ بینش کے کہنے پر حیات نے عمیر اور حاذق کو گھورا تو بے شرموں کی طرح دانت نکالنے لگے۔ حیات ہار گئی تھی تو پیزا پارٹی حیات کی طرف سے تھی۔ اتنی گرمی میں باہر نہیں جا رہی، وہ بھی اس ٹائم پیزا کھانے، کبھی نہیں، حیات نے کہا۔ کوئی مسئلہ نہیں، ہم لاہور میں رہتے ہیں، گھر پر تو منگوا ہی سکتے ہیں، آیان نے کہہ کر موبائل نکالا اور اپنی مرضی سے 3 فل سائز پیزے آرڈر کر دیے۔ 3 فل سائز، دماغ درست ہے؟ ہانی نے حیرت سے کہا تو جواباً وہ بولا، تم چپکلیوں کے پیٹ تو چھوٹے چھوٹے ہیں، جدھر کچھ جاتا ہی نہیں، ہم کھا لیں گے، فکر نہیں کرو۔ اور وہی بات ہوئی، آیان، حاذق، عبداللہ، عمیر نے 2 پیزے کھا لیے اور حیات لوگوں سے ایک بھی نہ کھایا گیا۔ پھر سب نے اکٹھی شاہر کے ساتھ لان میں واک کی اور بہت سی باتیں کرنے کے بعد جب افتخار صاحب آئے تو آہستہ آہستہ سب واپس چلے گئے، برے حالات میں بھی اچھا وقت گزار کر۔
اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے۔ ڈھونڈا جڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی، یہ خزانے تجھے ممکن ہے خرابوں میں ملے۔ غم دنیا بھی غم یار میں شامل کر لو، نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملے۔ تو خدا ہے نا میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہے تو کیوں ان حجابوں میں ملے۔ آج ہموار پہ کھینچے گئے جن باتوں پر، کیا عجب کل وہ زمانے کو نصابوں میں ملے۔ اب نہ وہ میں ہوں نہ تو ہے، نہ وہ ماضی ہے فراز، جیسے دو سائے تمنا کے سرابوں میں ملے۔ 8 ماہ بعد واصف بھائی، بیبی کا نام میں رکھوں گی۔ حیات نے خوشی سے واصف کی چند گھنٹے پہلے پیدا ہوئی بچی کو گود میں احتیاط سے اٹھاتے ہوئے کہا، اچھا بابا تم رکھ لو۔ واصف نے کہا تو آیت نے بے یقینی سے دیکھا، واقعی؟ جب میں نے کہا تھا تب تو نہیں مانے۔ آیت نے ناک سے کوڑ کر مصنوعی غصے سے کہا، اب حیات کہہ رہی ہے تو کوئی بات نہیں، وہ رکھ لے، کیوں جنت؟ واصف نے کہتے ہوئے جنت سے پوچھا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، نام ہی رکھنا ہے، حیات رکھ لے، ہم نے بیبی بوائے کا سوچا تھا۔ جنت نے کہا تو حیات خوش ہوئی اتنی بڑی عنایت پر۔ پاکیزہ؟ سب نے نام سنا اور خوش ہوئے، پورا خاندان واصف کے کمرے میں جمع تھا۔ ویسے آپ نے بیبی گرل کا نام کیوں نہیں سوچا؟ آپ کو بیٹیاں پسند نہیں ہیں؟ حیات نے بھرپور معصومیت سے جنت سے پوچھا تھا۔ نہیں حیات، بیٹیاں تو نصیب والوں کے گھر میں ہوتی ہے، مجھے آیان نے پہلے دن سے کہا ہوا تھا کہ اگر بیبی گرل ہوئی تو اس کا نام وہ رکھے گا، مگر اب وہ یہاں نہیں ہے اور نہ ہی اس نے کسی کو بتایا ہے کہ کیا نام سوچا اس نے، اس لیے تم رکھ سکتی ہو۔ جنت نے تفصیلاً سمجھاتے ہوئے کہا تھا اور ساتھ ہی پاکیزہ کو گود میں واپس لیا۔ کدھر ہے وہ، آیا کیوں نہیں؟ آیان کی بات پر اسے اس کی یاد آئی تھی، کتنا عرصہ ہونے کو تھا اور ان کی ملاقات نہ ہو سکی تھی۔ ایک تو وہ خود بھی اسٹڈی میں بزی رہتی تھی اور دوسرا آیان کے ساتھ رابطہ ہی نہیں تھا، اسے چھٹیاں نہیں ملی، آج کل بزی ہے ذرا، واصف نے جواب دیا تھا۔ معلوم نہیں کن کاموں میں پڑا ہے، حیات بڑبڑائی تھی، پھر آیت اور ہانی کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی تھی، گاہے بگاہے وہ پاکیزہ کو بھی چوم جاتی تھی۔ شاہر بلوچ اب بالکل ٹھیک تھے مگر اکثر پریشان سے رہتے تھے، ابھی وہ جنت اور واصف کی بیٹی کو دیکھنے میر ہاؤس آئے تھے تو کچھ دیر سب کے ساتھ بیٹھنے کے بعد افتخار کو لیے چل دیے تھے۔ وہ صرف افتخار کو اپنی پریشانی بتایا کرتے تھے، شاہر یہ بہت غلط ہے، تمہیں ان سے بات کرنی چاہیے اور انہیں سمجھانا چاہیے، ایسے تو سب خراب ہو جائے گا۔ افتخار نے پریشانی سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے کہا، شاہر فرنٹ سیٹ پر بیٹھے تھے، میں بات ہی تو کرنے گیا تھا ان کے پاس مگر وہ سمجھ ہی نہیں رہے۔ شاہر پریشانی سے گویا ہوئے، تو تم نے کیا سوچا پھر؟ افتخار نے سوال کرتے ہوئے شاہر کے چہرے کے تاثرات جانچے تھے۔ کیا سوچنا کیا ہے افتخار، وہ جہالت سے بھرپور رسم و رواج والی حویلی کو چھوڑ کر یہاں آیا تھا، میں نے اپنے بچوں کو اس سب سے بچا کر رکھا ہوا تھا اور اب وہ چاہتے ہیں کہ… شاہر نے نخوت سے کہتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ تمہیں کوئی اور فیصلہ کرنا ہوگا شاہر، وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، سرفرے اور پاگل ہے، کہیں بچی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ افتخار نے سمجھاتے ہوئے کہا، افتخار کیا کروں تم ہی بتاؤ، وہ بے بسی سے بولے تھے۔ نکاح؟ افتخار نے ایک لفظی جواب دیا، مگر افتخار وہ بہت چھوٹی ہے ابھی۔ شاہر نے بے بسی سے کہا، میں شادی کا نہیں کہہ رہا، میں نکاح کا کہہ رہا ہوں، نکاح میں ہوگی کسی کے تو محفوظ رہے گی۔ افتخار نے سمجھداری سے کہا تو شاہر سوچ میں پڑ گئے۔ حیات شاہر بلوچ کی زندگی کا ایک اور باب مکمل ہونے کو تھا، کالج کا آخری دن تھا اور وہ دعا کے گلے لگ کر رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ یونیفارم پر بے شمار سائن اور رنگا رنگ ہاتھوں کے چھاپے بنے تھے، بے شمار یادیں، بے شمار الفاظ۔ اسے پھر سے اسکول کا آخری دن یاد آیا۔ حیات جب گھر پہنچی تو بینش نے اس کے یونیفارم کو دیکھ کر سر پکڑا۔ آپی یہ دھلے گا کیسے؟ بینش نے معصومیت سے کہا۔ بے وقوف، یہ کیوں دھوؤں گی میں، سنبھال کر رکھوں گی، یادیں ہیں۔ حیات نے سر پر چپت لگائی۔ تو کیا یادیں سنبھال کر رکھی جاتی ہے؟ بینش نے معصومیت سے پوچھا۔ انسان وہی کر سکتا ہے جو اس کے بس میں ہے، ہم کسی شخص کو سنبھال کر نہیں رکھ سکتے مگر ہم اس سے جڑی یادیں سنبھال کر رکھ سکتے ہیں، اس نے جواباً کہا اور شاہر کو پکارتے ہوئے ان کے کمرے میں داخل ہوئی جو کسی سے فون پر سرائکی میں بات کر رہے تھے۔ شاہر خاندانی لحاظ سے حیدرآباد سے تعلق رکھتے تھے، جہاں کی رہائشی کچھ سندھی، کچھ سرائکی، کچھ پنجابی اور کچھ پشتو بولا کرتے تھے۔ شاہر سرائکی بولنے والے علاقے سے تعلق رکھتے تھے۔ شاہر فون پر بات کرنے میں مصروف تھے، پریشانی چہرے سے حیات ہی، مگر حیات کو دیکھ کر زبردستی مسکرائے اور گلے سے لگایا۔
حیات انہیں کال کے بعد بات کرنے کا اشارہ کر کے خود فریش ہونے چل دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کالی جینس پر سفید گھٹنے سے اونچا فراک پہنے، گلے میں لاپرواہی سے نہ ہونے کے برابر دوپٹہ ڈالے کھانا کھانے میں مصروف تھی، اور ساتھ ہی ساتھ باپ سے باتیں کرتے ہوئے حسب معمول پورے دن کی قصے ان کے گوش گزار کر دیے۔ 26 جون آخری پیپر۔ حیات خوشی سے چہکتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی، جہاں ایک نامحسوس سی خاموشی چھائی تھی جو ماحول کو ہولناک بنا کر پیش کر رہی تھی۔ وہ باپ سے ملنے کی بجائے سیدھا اپنے کمرے میں پہنچی، نیلے فراک کے ساتھ نیلی جینس پہنے وہ باپ کے کمرے میں لپکی جدھر کوئی نہ تھا۔ عجیب سا احساس ہوا، چہرے کی مسکراہٹ مدھم ہو گئی، گھر میں عجیب سا فسو چھایا تھا۔ بینش اور عبداللہ کو چھٹیاں تھیں مگر کوئی نظر نہ آیا تھا۔ وہ وہاں کھڑے ہر چیز پھر یاد کرنے لگی۔ جب سے گھر میں داخل ہوئی تھی اس نے کسی کو نہ دیکھا تھا۔ حیات کی چھٹی حس نے الارم دیا۔ بھاگتی ہوئی کچن میں آئی، ماں بھی نہ تھی۔ ماما، بابا، بینش، عبداللہ، بابا، وہ سب کو اونچی اونچی آوازیں دینے لگی۔ تبھی زرینہ بھی نمودار ہوئی۔ زرینہ بھی؟ کہاں ہے سب ٹھیک تو ہے؟ حیات نے انہیں جھنجھوڑا۔ بیٹا وہ سب ہسپتال ہے۔ ہاسپٹل؟ کیوں؟ کیا ہوا؟ زرینہ بھی، بابا ٹھیک ہے، باقی سب ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ حیات حد درجہ خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کر رہی تھی مگر پھر بھی وہ بول کم اور چیخ زیادہ رہی تھی۔ دل الگ ہی بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ شاہر صاحب کو کچھ ہو گیا تھا۔ حیات کی سانسیں تھم گئی، اس کا روم روم کانپنے لگا تھا۔ کیا ہوا ہے بابا کو؟ اس نے اٹکتے ہوئے دریافت کیا۔ سانس ابھی بھی معمول پر نہیں آئی تھی۔ معلوم نہیں، سعدیہ بی بی انہیں ہسپتال لے گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ حیات کچھ کہتی، گیٹ کھلنے اور گاڑی کے پورچ میں کھڑے ہونے کی آواز آئی۔ حیات آواز سن کر باہر بھاگی، زرینہ بھی اس کے پیچھے آنے لگی۔ واصف گاڑی سے اتر کر شاہر کو اتار رہا تھا، سعدیہ بھی ساتھ تھی، پیچھے سے افتخار اور نفیسہ بھی نکلے تھے۔ وہ بھاگتی ہوئی ان تک پہنچی۔ کیا ہوا ہے بابا کو؟ حیات کی آواز پر سب نے ایک ساتھ اسے دیکھا جس کا رنگ لٹھے کی مانند سفید ہو رہا تھا۔ افتخار نے واصف کو اشارہ کیا اور خود شاہر کو ساتھ لیے اندر جانے لگے۔ کچھ نہیں حیات، بس بی پی شوٹ کر گیا تھا، اب ٹھیک ہے خالو، واصف نے تحمل سے بتایا۔ حیات باپ کے گلے لگ کر زار و قطار رو دی۔ بابا آپ خود کا خیال رکھا کریں، میری سانسیں رک جاتی ہے آپ کو کچھ ہو جائے تو۔ حیات نے کہا تو سب نے اسے تعصب سے دیکھا۔ شاہر نے اس کا سر چوما اور اسے ساتھ لیے اندر چل دیے۔ وہ پھر سے باپ کے ہی ہم قدم تھی۔ زندگی کیا ہے، ایک کہانی ہے، یہ کہانی نہیں سنانی ہے خدا بھی عجیب ہی ہانی جو نہ زمینی نہ آسمانی ہے میرے شوق وصل کو یہ گلہ، اس کا پہلو سرائے فانی ہے، اپنی تعمیر جان و دل کے لیے اپنی بنیاد ہم کو ڈھانی ہے، یہ ہے لمحوں کا ایک شہر ازل، ہاں یا کی ہر بات ناگہانی ہے، چلیے اے جان شام آج تمہیں شمع ایک قبر پر جلانی ہے، رنگ کی اپنی بات ہے ورنہ آخرش خون بھی تو پانی ہے، ایک عبث کا وجود ہے جس سے زندگی کو مراد پانی ہے، شام ہے اور صحن میں دل کے ایک عجب حزن آسمانی ہے، وہ جو باپ کو دوا دینے کی غرض سے ان کے کمرے کی جانب قدم بڑھا رہی تھی، سعدیہ کی آواز پر اس کے قدم زمین پر جم گئے تھے اور وہ دروازے کے باہر ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ حیات کا نکاح؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے شاہر، وہ تو بہت چھوٹی ہے ابھی، سعدیہ نے حیرت سے کہا۔ میں بس نکاح کا کہہ رہا ہوں، شادی کا نہیں، شاہر نے دھیمے لہجے میں کہا۔ حیات تو لرز ہی گئی تھی اس بات پر، مگر اتنی جلدی کیا ہے، کیا اس مسئلے کا یہی حل ہے؟ سعدیہ کی حیرت تو ختم نہ ہوئی تھی۔ ہاں سعدیہ، مجھے حیات سے بہت محبت ہے، شاید دنیا میں سب سے زیادہ اسی سے، یقین رکھو میں اس کا برا نہیں چاہوں گا کبھی بھی، میری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، میں اسے خود ایک محفوظ ہاتھوں میں سونپنا چاہتا ہوں۔ شاہر کی بات پر حیات کے دل سے باپ کی دراز عمر کی دعا نکلی تھی، مگر قدموں میں ابھی بھی زنجیر پڑی ہوئی تھی۔ یہ سب اتنا ہی غیر متوقع تھا جتنا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ اللہ آپ کو لمبی عمر دے شاہر، مگر نکاح کس سے ہوگا؟ سعدیہ نے سب سمجھتے ہوئے کہا۔ وہ تو حالات سے واقف تھی، اسی لیے جلدی سمجھ گئی۔ سعدیہ کے سوال پر حیات کے کان کھڑے ہو گئے تھے، وہ دروازے کی اوٹ سے شاہر کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ آیان، میں نے ہمیشہ حیات کے لیے آیان ہی کو سوچا ہے۔ حیات کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، دماغ ان الفاظ پر معوف ہو گیا اور زنجیر پڑے قدم ڈگمگائے۔ وہ کبھی نہیں مانے گی۔
سعدیہ نے پریشانی سے کہا، میں جانتا ہوں وہ مان جائے گی، میری بیٹی میرا مان نہیں توڑے گی۔ حیات نے کرنٹ کھا کر دروازے کی اوٹ سے باپ کا چہرہ دیکھا، جہاں بلہا کا اعتماد اور سکون تھا، وہاں میں آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی، اس کا سانس تھمنے لگا، وہ مزید وہاں نہ رک سکی۔ ہاتھ میں پکڑی دوا کو پاس پڑے ٹیبل پر رکھ کر وہ اپنے کمرے کی جانب بھاگی، کمرے میں بند ہو کر زار و قطار رونے لگی۔ اس شخص کے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچ سکتی تھی جس کے ساتھ اس کا باپ، جان سے عزیز باپ، اسے منسوب کرنا چاہتا تھا۔ نہیں نہیں، میں بابا کو منع کر دوں گی، میں نہیں کروں گی اس سے نکاح، کبھی نہیں۔ حیات نے آنسو پوچھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور روتے روتے زمین پر ہی سو گئی۔ رونے والے، تجھے رونے کا سلیقہ ہی نہیں، اشک پینے کے لیے ہے کہ بہانے کے لیے۔ حیات صبح کو شاہر نے ناشتے کے بعد بلایا۔ صبح حیات کو شاہر نے ناشتے کے بعد بلایا۔ معمول کی باتوں کے بعد شاہر گویا ہوئے، حیات میں چاہتا ہوں آپ کا نکاح کر دوں، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ حیات نے دل میں ٹھانی کہ وہ نہ کر دے گی۔ بابا مگر ابھی میں پڑھنا چاہتی ہوں، حیات نے آنسو گلے میں اتارتے ہوئے ضبط اور مضبوطی سے کہا۔ بس نکاح ہوگا بیٹا، شادی نہیں ہوگی، وہ آپ کی اسٹڈی کے بعد ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھے بتا سکتی ہو، باپ بیٹی کے رشتے سے نہیں، دوست کے رشتے سے۔ حیات نے باپ کا چہرہ دیکھا جہاں سکون ہی سکون تھا، اس کے کانوں میں باپ کے الفاظ گونجنے لگے، میری بیٹی میرا مان نہیں توڑے گی۔ دماغ کہہ رہا تھا نہ کہہ دے، دل کہہ رہا تھا باپ کا مان نہ توڑے۔ دماغ اور دل کی جنگ زوروں پر تھی۔ آیان سے ہوگا نکاح۔ وہ ماں کی آواز پر چونکی، ان کے انداز سے لگ رہا تھا جیسے وہ ڈر رہی ہو حیات کے انکار سے۔ آیان؟ حیات نے باپ کی طرف دیکھا۔ جی، میری پسند ہے وہ، آپ کو اگر اعتراض ہے تو یہ بات یہیں ختم ہو جائے گی۔ حیات کے پاس پورا حق تھا نہ کہہ دینے کا، مگر وہ باپ کا مان سے کہا گیا جملہ۔ باپ کا مان سے کہا گیا جملہ ایک لڑکی کو ہر کام کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس کا ایک ٹرانس میں سر نفی میں ہلا اور نہ جانے کیسے اس کے لبوں سے یہ الفاظ ادا ہو گئے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، الفاظ تھے یا نوید جو شاہر کے کانوں میں پڑی اور فخر سے سینہ چوڑا ہو گیا۔ نکاح بہت سادگی سے ہوگا کیونکہ آپ کا نکاح اتنی جلدی صرف مجبوری کے تحت کیا جا رہا ہے بیٹا، اور اس نکاح کا بہت کم لوگوں کو علم ہوگا۔ جیسے ہی حالات سازگار ہوں گے ہم پورے خاندان کو آپ دونوں کے نکاح کا بتا دیں گے۔ وہ بس خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی، وہ یہ بھی نہ پوچھ سکی کہ کیسے حالات، کون سے حالات، وہ ہی کیوں، اس کے ساتھ ہی کیوں، آیان ہی کیوں اور نکاح ہی کیوں۔ اتنے سارے سوالات تھے مگر زبان پر قلف لگ چکا تھا، مزید ایک بھی لفظ بولنے کی سخت نہ تھی اس میں۔ وہ تو یہ سوچ رہی تھی کہ وہ یہاں نہ کرنے کے ارادے کے ساتھ آئی تھی، پھر وہ ایسے الفاظ کیسے ادا کر گئی تھی۔ اے سوز جاں گداز ابھی میں جوان ہوں، اے درد لا علاج یہ عمر شباب ہے۔ وہ صبح صبح سفید کیپری شرٹ پر سرخ دوپٹہ لاپرواہی سے کندھے پر ڈالے ناشتے میں مصروف تھی۔ 2 دن سے اس نے کسی سے کوئی بات نہ کی تھی، کوئی بات کرتا تو اس کا جواب دے دیتی ورنہ خاموشی تھی۔ شاہر کے پوچھنے پر طبیعت خرابی کا بہانہ بنا گئی اور بات گھما گئی۔ حیات کو ابھی بھی امید تھی کہ آیان افتخار میر کبھی بھی اس نکاح کے لیے نہیں مانے گا، اس نے دوبارہ ماں باپ سے اس موضوع پر کوئی بات نہ کی تھی۔ آج عمیر آ رہا تھا اور شاہر ولا میں اس کی آمد کی خوشبو ہر سو پھیلی ہوئی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے 2 سال پہلے شاہر کے آنے پر پھیلا کرتی تھی۔ عمیر کے آنے پر وہ خوشی سے اس کے گلے لگی اور تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہونے کا کہہ کر کمرے میں چلا گیا۔ حیات بھی اپنے کمرے میں آ کر ٹیسٹ کی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ حیات اٹھو۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھول کر سعدیہ بیگم اندر آئی۔ ماما یار پڑھنے دے، حیات شاہر کہہ رہے ہیں کہ نکاح آج ہی ہوگا۔ سعدیہ نے نہایت آرام سے حیات کے سر پر بم پھوڑا۔ وہ اچھل کر کرسی سے اٹھی اور پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ واٹ؟ ماما یہ سب کیا ہے؟ میں نے ہاں کر دی ہے مگر صرف بابا کا مان رکھنے کے لیے، اب اتنا جلدی کیوں آخر کیوں؟ میں ہی کیوں؟ ایسی بھی کیا مصیبت تھی جو صرف بابا کو آیان ہی نظر آیا؟ حیات بے بسی سے آنسو پوچھتے ہوئے بولی، اسی چیز سے تو سعدیہ ڈرتی تھی۔ تبھی کھلے دروازے سے شاہر اندر داخل ہوئے۔ آیان اچھا لڑکا ہے بیٹا، اور یقین کرو حیات میں بہت مجبور ہوں اتنی جلدی سب کرنے کے لیے، میں نے بہت سوچ کر فیصلہ کیا ہے بیٹا، وہ تمہارے لیے بہترین چوائس ہے میری جان، مجھے معاف کر دینا مگر میں بہت مجبور ہوں۔ شاہر بے بسی سے بول رہے تھے، حیات کے تو گویا لب سی دیے ہو، ایسی کون سی مجبوری ہے جو کسی کو بتائی بھی نہیں بابا نے، جس نے اس کے باپ کو اتنا بے بس کر دیا۔ شاہر نے آخر پر حیات کے سر پر ہاتھ رکھا تھا تو وہ ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ شاہر ضبط کیے کھڑے تھے، پھر اس کے سر پر پیار سے بوسہ دیے۔
دیتے اسے خود سے الگ کر کے چلے گئے۔ تبھی عمیر کمرے میں داخل ہوا۔ حیات میرا بچہ، بابا کو سمجھو، بہت بے بس ہے اور یہ سب کچھ تمہارے لیے کر رہے ہیں۔ عمیر نے اسے چپ کرواتے ہوئے کہا جس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ بھائی، یہ کون سی مجبوری ہے جس نے بابا کو اتنا مجبور کر دیا کہ وہ اتنا بڑا فیصلہ کرے؟ حیات نے ہچکیوں کے درمیان پوچھا تو وہ گڑبڑایا۔ حیات، مجھے نہیں معلوم، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ تمہیں لے کر بہت عرصے سے پریشان ہے، اور ایک مرتبہ ان کے منہ سے نکل گیا تھا کہ یہ حیات کی سیفٹی کے لیے ہے۔ عمیر نے بظاہر بات اس طرح لپیٹی جس سے خود بھی کچھ معلوم نہ ہو۔ حیات نے خاموشی سے بات سنی، مگر آیان ہی کیوں؟ اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ بابا کو تمہارے معاملے میں آیان کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں۔ تم کسی کو پسند کرتی ہو حیات؟ اگر کرتی ہو تو مجھے بتا سکتی ہو، میں یہ نکاح روکنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ اس کی بات پر وہ اسے غصے سے دیکھتے ہوئے اس سے الگ ہوئی اور بولی، عمیر بھائی، آپ کو میں ایسی لگتی ہوں؟ مجھے بس اتنی جلدی یہ نہیں کرنا تھا۔ اس میں انسان کی مرضی نہیں ہوتی، یہ سب قسمت کے کھیل ہے۔ عمیر نے پیار سے سمجھایا تو اس نے آنسو پوچھے اور سمجھ کر سر ہلایا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں وہ اکیلی رہ گئی تو دیواروں کو تکنے لگی، پھر دل ہی دل میں اپنے اچھے نصیب کی دعائیں کرنے لگی۔ اسے شدت سے لاریب کی یاد آ رہی تھی۔ اس نے روتے ہوئے فرینڈز والے گروپ میں نکاح والی بات کا پیغام بھیجا تھا، جس پر ماہا، لاریب اور علیزے نے اسے خوب تنگ کیا، اور اس کے رونے کی وجہ سے دعا ناز نے بس ایک آیت بھیجی تھی اسے الگ سے۔ ترجمہ: بے شک انسان بے صبر اور کم حوصلہ پیدا ہوا ہے۔ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ گھبرا اٹھتا ہے، اور جب آسائش حاصل ہوتی ہے تو تنگ دل بن جاتا ہے۔ القرآن۔ وہ یہ آیت پڑھ کر اندر تک کانپتی تھی۔ اس کے آنسو تھمے تھے اور حیرانی ہی حیرانی تھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اللہ نے اس سے بات کی ہے یا اپنا پیغام اس تک پہنچایا ہے۔ دعا کی بات ٹھیک نکلی تھی، قرآن باتیں کرتا ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے آنسو صاف کیے اور ٹائپ کیا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دعا ناز نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر سے ایک آیت آئی۔ ترجمہ: اور تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کھاؤ، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب آؤ گے۔ وہ پھر کانپی تھی، مگر اس بار اسے تسلی دی گئی تھی۔ اس نے موبائل پکڑ کر سائیڈ پر رکھ دیا، پھر کچھ سوچ کر دوبارہ پکڑا اور دعا ناز کو میسج کیا، مگر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ اس نے مایوسی سے ٹائپ کیا اور بھیج دیا، پھر نرادر۔ دعا ناز نے پھر ایک آیت بھیجی۔ ترجمہ: اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ اب کی بار حیات پرسکون ہو گئی۔ وہ بیٹھی اپنے پاؤں کو گھور رہی تھی۔ وہ آنے والے وقت کو سوچ رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور نفیسہ اندر آئی۔ ابھی بھی اس کے دل میں ایک امید تھی کہ آیان انکار کر دے گا۔ کیسی جھلی تھی وہ بھی، خود چاہتی تھی کہ اسے انکار کر دیا جائے۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ حیات جیسی لڑکی کو کوئی کیوں انکار کرے گا بھلا۔ نفیسہ نے سرخ رنگ کا کامدار دوپٹہ حیات پر اڑایا، اور پھر سعدیہ، شاہر، امیر، عمیر افتخار اور واصف مولوی صاحب کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ ویسے ہی بت بنی بیٹھی رہی۔ نکاح شروع ہو چکا تھا۔ سارے کلمات کی ادائیگی کے بعد نکاح کا آغاز ہوا۔ حیات شاہر بنت شاہر بلوچ، آپ کا نکاح آیان افتخار ولد افتخار میر سے بعوض 2 لاکھ مہر سکہ راج الوقت طے پایا گیا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز کانوں میں گونجی تو اسے لگا وہ بول نہیں پائے گی۔ شاہر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ 3 بار قبول ہے بول کر اپنی زندگی اس شخص کے نام کر گئی جسے وہ کبھی پسند نہ کرتی تھی۔ عمیر نے حیات کا چہرہ تھپتھپایا اور نیچے چل دیا۔ افتخار جانے سے پہلے اسے پیار کرنا نہ بھولے تھے، البتہ نفیسہ نہایت محبت سے اس کی انگلی میں ایک نازک سی انگوٹھی ڈال گئی تھی۔ سب کے جانے کے بعد ایک آنسو خاموشی سے اس کی آنکھ سے ٹوٹا تھا اور اس کے چہرے پر پھسلا تھا۔ پلکوں کی حد کو توڑ کے دامن پہ آ گرا، ایک اشک میرے صبر کی توہین کر گیا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔